آج اس دنیا میں پایا جانے والا انسان ہزاروں زبانیں بولتا ہے، بلکہ انگنت قوموں اور قبائل میں بھی تقسیم ہے، جن میں سے بعض جدید ہیں تو بعض کی تاریخ قدیم ہے۔ سوال تو یہ ہے کہ جب دنیا میں تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں تو پھر ان کی زبانیں اور قومیں الگ الگ کیسے ہو گئی؟ اس بارے میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ البتہ آسمانی کتابوں میں سے ایک توریت میں اس معاملے کی وجہ ماضی میں گزرے اس مینار کو قرار دیا جاتا ہے۔ یہ مینار دنیا کے قدیم ترین شہر بابل میں موجود تھا، جسے مغربی عوام ٹاور آف بیبیلون کے نام سے پکارتی ہیں۔ دریائے فرات کے کنارے آباد یہ شہر اس قدر قدیم تھا کہ اس کا ذکر 4000 سال قبل کی تحریروں میں بھی ملتا ہے۔ البتہ بابل کو عروج اس وقت حاصل ہوا جب 1750 قبل مسیح میں ہمواربی نامی بادشاہ نے اسے اپنا پایہ تخت بنایا، تو یہ اس دور حکومت میں سب سے بڑا اور خوبصورت شہر بن گیا۔ توریت کے مطابق جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو حضرت آدم علیہ السلام اس سے ناراض ہو گئے، اور قابیل اپنے اہل و عیال کے ساتھ بھاگ کر بابل کے قریبی پہاڑوں میں چلا گیا۔ تبھی سے اس جگہ کا نام بابل پڑا، جس کے معنی ہیں فرقت یعنی جدائی۔ ہمارا آج کا موضوع بابل شہر یعنی بیبیلون شہر کا وہ مینار ہے جو کہ شہر کے قلب میں واقع تھا اور جو آج تک بابل شہر کی پہچان ہے۔ بابل کا برج یا مینار۔ بابل سنہری تہذیب میں قدیم تاریخ کی سب سے اونچی عمارت تھی۔ اسے کس بادشاہ نے تعمیر کیا اور کون سے سن میں تعمیر کیا، اس بارے میں تاریخ مکمل طور پر خاموش ہے، لیکن دنیا کی مختلف مذہبی کتابوں میں اس کی تعمیر سے متعلق بہت سی معلومات ملتی ہیں۔ یہ تمام کتابیں بابل کے اس مینار کو انسان کے غرور اور اس کی خدائی کے دعووں کی علامت قرار دیتے ہیں۔ الہامی کتاب توریت طوفان نوح کی تباہ کاریوں کے بعد بابل شہر کی ازسر نو تعمیر کی روادات بیان کرتی ہے کہ اس زمانے میں نوح انسانی ایک واحد قوم سے تعلق رکھتی تھی، جس کی زبان بھی ایک تھی۔ اس قوم کو حکم دیا گیا کہ وہ مشرق کی جانب ہجرت کرے اور شہنار نامی زمین پر جا کر آباد ہو۔ عبرانی زبان میں شہنار 2 دریاؤں کی سرزمین کو کہا جاتا ہے۔ ماہرین اس لفظ سے مراد موجودہ عراق میں پائے جانے والے 2 دریا یعنی دریائے دجلہ اور دریائے فرات کی درمیانی وادی لیتے ہیں۔ یہاں رہتے ہوئے نوح انسانی نے بہت زیادہ ترقی کی، ایک عالی شان شہر تعمیر کیا اور اپنی زندگیوں کو آسان بنایا۔ پھر اسی مقام میں ایسا بادشاہ پیدا ہوا جس کے دل میں یہ خیال گزرا کہ اسے مٹی اور اینٹوں سے ایک ایسا بلند و بالا مینار بنانا چاہیے کہ جس پر چڑھ کر وہ جنت تک رسائی حاصل کر سکے۔ اس بادشاہ نے اپنے ماتحت لوگوں کی مدد سے ایک انتہائی عظیم الشان مینار تعمیر کروایا، لیکن ظاہر ہے کہ مینار کتنا بھی اونچا ہو وہ آسمان تک تو نہیں پہنچ سکتا تھا، لہٰذا یہ اپنے اس عمل میں ناکام رہا۔ اس عمل کی پیدائش میں خدا نے اس انسانوں کی جماعت کو کئی قوموں میں تقسیم کر دیا اور ان میں بولیاں بھی مختلف بولی جانے لگی۔ توریت میں اس بادشاہ کا نام درج نہیں، البتہ دیگر بہت سی قدیم کتابوں میں اس بادشاہ کے الگ الگ نام بیان کیے جاتے ہیں۔ تاریخ مقبری کے مصنف کی کتاب کے مطابق یہ بادشاہ نمرود تھا، جس نے آسمانوں میں خدا کی تلاش کی غرض سے اس مینار کی تعمیر کروائی تھی۔ یوں ایسے ہی ایک واقعے کی نشاندہی قرآن مجید میں بھی کی گئی ہے۔ ترجمہ: اور فرعون نے کہا، اے سردارو، میں نہیں جانتا کہ میرے سوا تمہارا اور کوئی معبود ہے، بس اے حامان تو میرے لیے گارا پکوا، پھر میرے لیے ایک بلند محل بنوا کہ میں موسیٰ کے خدا کو ڈھونڈ سکوں۔ سورۃ القصص آیت نمبر 38۔ مفسرین اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ فرعون نے اپنے وزیر حامان کو حکم دیا کہ وہ حد نگاہ تک بلند و بالا عمارت تعمیر کرے، سو حامان نے ہزاروں مزدوروں کی مدد سے ایک ایسی عمارت تعمیر کی کہ مخلوق میں سے ایسی عمارت کسی نے بھی تعمیر نہ کی تھی۔ جب یہ عمارت بن چکی تب فرعون اس پر چڑھا اور اس نے آسمان پر تیر پھینکنے کا حکم دیا۔ جب وہ تیر واپس آیا تو وہ خون آلود تھا۔ اس پر فرعون کہنے لگا کہ میں نے موسیٰ کے خدا کو قتل کر دیا ہے۔
سامعین، بابل کے برج اور فرعون مصر کی تعمیر کردہ بلند و بالا عمارت کے مقامات بھلے ہی مختلف ہوں، لیکن ان دونوں کے پیچھے ایک ہی کہانی ہے، اور وہ ہے انسانی غرور و تکبر اور خدائی کے جھوٹے دعوے۔ تاریخی حوالوں کے مطابق شہر بابل کا یہ مینار بادشاہ بخت نصر کے عہد تک موجود تھا، جو اس وقت بابل کے سب سے بڑے دیوتا مردوں کی عبادت گاہ تھا، جبکہ بہت سے تاریخ دان اسے رصدگاہ بھی خیال کرتے ہیں، جہاں سے کائنات پر پھیلے اجرام فلکی پر نظر رکھی جاتی تھی۔ اس مینار کی بنیادیں سن 1914 میں دریافت ہوئی، جنہیں سب سے پہلے ایک یورپی آثار قدیمہ نے دریافت کیا۔ البتہ بابل کے اس مینار کی اونچائی کا اندازہ آج تک نہیں لگایا جا سکا کہ اسے کب اور کون سے زمانے میں بنایا گیا تھا۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس اور لائکس کا بہت بہت شکریہ۔